آپ سیدھی صفائی کر رہے تھے، آپ نے مجھے ایک چھڑی تھی، آپ جس کے ساتھ صفائی سیدھی کر رہے تھے، وہ چھڑی آپ نے مجھے چبوئی ہے۔ یہ بہانے ہیں محبت کے، یہ پیار ہے۔ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ رسول کامل اور مکمل انسان ہے، ہم ادھورے انسان ہیں۔ رسول ادھورا انسان نہیں ہوتا، رسول وہ ہوتا ہے نبی، اور ہمارا رسول ہمارا نبی اللہ کی قسم پوری قوم سے ماورا نبی، سارے خلقت ایک طرف، اکیلے محمد رسول اللہ ایک طرف، ایک طرف۔ یہ یاد رکھیے، نبی عام بندہ نہیں ہوتا۔ انسان ہونے میں نبی کے اندر کوئی شک نہیں، کان تھے، آنکھیں تھی، ناک تھے، ہونٹے مبارک تھے، پاؤں تھے، ہاتھ تھے، مگر آپ کے سینے جیسا کائنات میں کسی کا سینہ نہیں، آپ کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں، آپ کے کان جیسا کسی کا کان نہیں۔ پھر یہ عام انسان نہ ہوئے، نبی چنیدہ ہوتا ہے جسے پوری کائنات سے چنا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، وہ جسے قرآن قادیانی کی طرح وہ باتیں کر کے پڑھ کے نبی نہیں بنتا۔ نبی جو ہے وہ قریشی نبی ہوتا ہے، اللہ اسے پہلے ہی چنتے ہیں، روحوں کو چنتے ہیں، اللہ پہلے ہی چنتے ہیں، پہلے چنتے ہیں، بعد میں نہیں اجازت دیا جاتا۔ نبوت کا اعلان بے شک بعد میں کیا جائے، مگر نبی قریشی طور پر محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور معصوم ہونے کا ایسا ہوتا ہے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے چن لیا جاتا ہے۔ میں تو صحابہ کے طرف سے زندگی کو دیکھ کے رہا ہوں، ضرورت جو وہی تھی، ہمارا بات دھیان چڑھی تو بھی چھپو لے، اس نے کہا تھا تو ایسے نہیں۔ جب آپ نے چھڑی چبوئی تھی، میرے پاس ایک کپڑا تھا، میرے اوپر کمر پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، میں اوپر سے میرا ننگا تھا۔ مجاہد فوجی، وہ کمانڈر کے ساتھ فوجی لڑ رہا ہے ننگے جسم سے، لوگوں ننگا جسم، کہاں اوپر کا کپڑا نہیں تھا، میرے اوپر کا کپڑا نہیں تھا۔ آپ نے اپنے اس کپڑے کو کملے اللہ اٹھایا، کہا میں چھڑی، اور ہاں تو بھی چھوڑے، وہ آگے بڑھا، اپنے دونوں ہونٹوں کو مصطفیٰ کی کمر پہ ٹھوک دیا اور چومنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے تو آپ کے جسم کو چومنے کا بہانہ بنایا۔ ہم سے پوچھتے ہو نبی کی حدیث کے بارے میں، ہم سے پوچھتے ہو نبی کی زبان کے بارے میں، ہم سے پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ تو رسول کے جسم سے نکلنے والے جو پسینے کے قطرے ہیں نا، اس کا بھی ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہ تو اپنے محبت رسول میں ایسے ہیں۔ کون ہے ربیہ؟ شہادت ہو رہی ہے، کسی نے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ اللہ کی قسم جان تو جا رہی ہے، جی یہ چاہتا ہے میرا دم نکل رہا ہو، میری جان جا رہی ہو، میری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا مبارک چہرہ ہو۔ انہوں نے محبت کی ہے بھائی۔ قرآن کی تفسیر یہ ہے، صحابہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ قرآن کی تفسیر قرآن سے، کبھی حدیث سے، رسول نے تفسیر بیان کی، آپ نے تفسیر سکھائی، آپ نے تفسیر پڑھائی، آج بھی اللہ کے رسول اطاعت اور اللہ کے رسول کی میں عرض کر رہا تھا۔ سلمان فارسی نے بھی ایسا کیا، کہتے ہیں میں آگے سے پیچھے ہوتا گیا، اللہ کے رسول اپنے کمبلی کو اپنے کپڑے کو پیچھے گرا دیا، جان بوجھ کے پیچھے گرا دیا، یہ بندہ بار بار پیچھے ہوتا گیا، کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اور میں جب میں نمبر ہوا ہوش دیکھا، اللہ کی قسم میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھ کے دونوں خودوں کو مصطفیٰ کے موڑے لپوٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا وہ جلدی کیجیے، جان نہ نکل جائے، میری جان نکلنے سے پہلے مجھے کرنا پڑا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے اس پیغمبر کا ذکر بار بار قرآن میں کیوں کیا ہے۔ آتی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کون سمجھائے گا؟ بھائی کون سمجھائے گا؟ جاگ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ سمجھائیں گے۔ قرآن کون سمجھائے گا؟ رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کسی نے پوچھا رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا چلن کیا ہے؟ کہا کانا خلق القرآن، میرے پیغمبر کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھتا جا، مصطفیٰ کا اخلاق دیکھا جا، پھر قرآن میں اس پر مہر ثبت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم کوئی اسوہ حسنہ پر چلنا چاہتے ہو، اگر کسی کا چلن دیکھنا چاہتے ہو، اٹھک اور بیٹھک دیکھنا چاہتے ہو، سونا اور جاگنا قرآن نہیں بتاتا، میرے پیغمبر کا سونا اور جاگنا قرآن نہیں بتاتا، بس مولوی نے لیا بھی کر لے، میرے پیغمبر کا پینا اور کھانا قرآن نہیں بتاتا۔
لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبر کے اس اسوہ حسنہ پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا جس طرح پیغمبر کھاتا ہے اس طرح کھانے کی کوشش کرو. قرآن کہتا ہے جس طرح پیغمبر لیٹتا ہے اس طرح لیٹنے کی کوشش کرو. قرآن کہتا ہے جس طرح پیغمبر اٹھتا ہے اس طرح اٹھنے کی کوشش کرو. قرآن کہتا ہے پیغمبر مسجد میں گیا کون سا قدم رکھا اس طرح رکھو. قرآن یہ بات کہتا ہے پیغمبر باہر نکلا کس طرح نکلا اس طرح نکلو. قرآن یہ بات کہتا ہے پیغمبر اس طرح مسکرایا تم بھی اس طرح مسکرانے کی کوشش کرو. قرآن یہ بات کہتا ہے پیغمبر جیسے رویا تم بھی اس طرح رونے کی کوشش کرو. قرآن یہ بات کہتا ہے پیغمبر جس طرح سجدہ ہوگا اس طرح سجدہ کرنے کی کوشش کرو. قرآن یہ بات کہتا ہے اس طرح اللہ کی بات محمد مصطفیٰ نے کیا اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم چاہتے ہو جنت میں جانے کے لیے تو ایک معیار مقرر کر دیا گیا, ایک ماٹو بنا دیا گیا. لوگوں تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. جب رسول کی بات کو مان لو گے اس کی تابعداری کر لو گے جب اس کے پیچھے چلو گے پھر تمہیں اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ ہی تم سے محبت کرے گا. سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے. قرآن کی بات کیا ہے کہ لوگوں اگر اس کی تفسیر سیکھنی ہے تو صرف محمد رسول اللہ سیکھیں. آیات کی تفسیر قرآن سمجھنا ہے تو رسول اللہ سمجھائیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا میری آیت بھی وہی رہے گی اس کا مفہوم بھی وہی رہ گیا اس کا ترجمہ رہ گیا زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر دوبارہ انشاءاللہ اسی آیت کو پڑھیں گے تلاوت کریں گے. یہ 3 آیات ہیں آگے بھی سورہ نساء کی جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا مگر میں بھی جذباتی ہو گیا کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہی ایسا ہے. یہ محبت جذباتی کرتی ہے مسلمان کو. یہ جذبات یقینی ہیں یہ جذبات خوبصورت ہیں جو آ گئے ہیں. اللہ میرے جذبات کو اور آپ کے آنے کو آپ کے جذبات کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.